الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور بخششیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کے متعلق ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ فرمایا کہ ہم ممبر کے قریب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر چڑھے۔ جب ممبر کے پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آج ایک نئی بات آپ سے سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ممبر پر جب آپ چڑھے پہلی سیڑھی پر، دوسری پر اور تیسری پر، تو آپ نے فرمایا آمین۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین آئے اور فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے آپ پر۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین اس کے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو میرے دوستو، اس حدیث پاک میں جہاں اور چیزوں کا ذکر ہے وہاں رمضان المبارک کا بھی تذکرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی بد دعا پر آمین فرمایا، اور فرمایا جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کا پر استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے، اور دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔